اسلام کی دو اہم عیدوں میں ایک عید عید الاضحیٰ ہے جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عالم اسلام میں پورے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ اصل میں اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہی ہاتھوں ذبح کر رہے ہیں۔ آپ چونکہ نبی تھے اور نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے فوراً اس خواب کی تکمیل کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ قرآن کریم نے اس منظر کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: پھر جب وہ لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل لٹانے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چہرہ دیکھ کر والد کی محبت غالب آ جائے اور ارادے میں تزلزل پیدا ہو جائے۔ پیشانی کے بل لٹانے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قربانی سجدے کی حالت میں ہو، کیونکہ سجدہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیئت ہے۔ سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قریب تھا کہ چھری اپنا کام کر جاتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ابراہیم تم اس آزمائش میں بھی سرخرو ہو نکلے، اور ایک مینڈھا آپ کی جگہ بطور فدیہ قربانی کے لیے جنت سے بھیج دیا۔ قرآن نے اس کو اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 103 تا 107 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلا ہوا امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ یہ انسانی قربانی اپنی نوعیت اور تاریخ کے لحاظ سے پہلی قربانی تھی، کیونکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھی، کسی دیوی یا دیوتا کے نام پر نہ تھی۔ باپ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں ذبح کرنے کو تیار تھا، ورنہ عموماً اس کام کو دوسرے لوگ انجام دیتے ہیں، اور یہ کہ قربان ہونے والا بذات خود تیار تھا، ورنہ اس سے پہلے قربانی کے لیے زبردستی پکڑ کر لایا جاتا تھا۔ یہی وہ سنت ابراہیمی ہے جس کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے آئے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سنت ابراہیمی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز پیش کی جائے جس کا مقصد صرف اور صرف اس کی خوشنودی اور رضا کا حصول ہو، اور اہم بات یہ کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔ کوئی اگر اس وجہ سے عمدہ مہنگے جانور خریدتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اسے سراہا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کے مقاصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔